اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے جس میں بہت سی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی۔ گزشتہ دنوں اسٹاکہولم میں قرآن سوزی کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس پر پورے عالم اسلام نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہاں سویڈن میں جو اپڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ پھر ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے یہاں پہ تورات جلانا چاہتا تھا لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی، تو اس پہ بات کریں گے کہ اس کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، کیا وجہ تھی۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سویڈن ایک طرف تو اپنے مہذب ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، انسانی حقوق کا جو ہے وہ چیمپئن ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ تو ہم یہ جائزہ لیں گے کہ سویڈن کا قانون بنیادی طور پر ہے کیا، اس قانون کے بنیادی اجزاء کیسے ہیں، اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ماضی میں سویڈن میں توہین مذہب کا قانون موجود تھا، اگر وہ موجود تھا تو وہ کب ختم ہوا، اور موجودہ قانون میں کس طرح سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، کون سا ایسا لاہے عمل ہے کہ مستقل طور پہ جو قرآن سوزی کے یہ واقعات جو ہیں وہ یہاں پہ نہ ہوں، اور اس کے بعد جو عالمی رائے عامہ کا جو دباؤ ہے اس کا سویڈن کی حکومت نے کس طرح سے اثر لیا۔ تو اس طرح سے بہت سی اہم جو ہے وہ باتیں آج کے اس ولاگ میں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ جو واقعہ یہاں پہ ہوا ہے، بلکہ یہ 2 سال پہلے سے سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن سوزی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ حالیہ ہوا تھا یہ چونکہ ترکی کے سفارت خانے کے باہر کیا گیا تو اس کا ایک رد عمل اور اس کی جو عالمی ذرائع ابلاغ میں اس پہ زیادہ بات کی گئی، اور چونکہ سویڈن نیٹو میں جا رہا تھا تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا اس میں سیاست کا پہلو بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ اس سے نہ صرف دنیا کے جو ہے وہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، بلکہ ہم لوگ جو سویڈن میں رہتے ہیں جو مسلمان ہیں ہمیں دوہرا دکھ ہوا ہے۔ ایک دکھ تو یہ ہوا ہے کہ ہماری وہ کتاب جو انسانیت کے نام خدا کا آخری کلام ہے اس کی توہین کی گئی، اس پہ ہمیں غصہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور ہمارے دل بہت جو ہے وہ ازردہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں، سویڈن ہمارا ملک ہے، ہمیں اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ یہ واقعہ سویڈن جیسے ملک میں ہوا جس کا دنیا میں ایک اچھا نام تھا، لیکن اس واقعے نے سویڈن کے اس چہرے کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے۔ تو ہم جو سویڈش مسلمان ہیں ہمیں اس واقعے پہ جو ہے وہ دوہرا دکھ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے کا جو قانون ہے اس کے تحت کسی بھی مذہب یا کسی بھی مذہبی کتاب کی جو ہے وہ توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ جو اقوام اور سویڈن اپنے آپ کو جو مہذب اور سویلائزڈ اور حقوق انسانی کے علمبردار کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں قرآن حکیم تو ایک طرف کسی بھی کتاب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ توہین نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً قرآن حکیم جیسی کتاب جو کہ انسانیت کے نام خدا کا آخری کلام ہے، جس کو ویسٹرن اسکالرز جو ہیں انہوں نے بھی اس کی بڑی جو ہے اہمیت کو تسلیم کیا ہے، اور قرآن کا مخاطب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، خواہ وہ اس کو بلیو کریں یا نہ کریں۔ تو اس لحاظ سے ہم جو سویڈش مسلمز ہیں ہمارا جو دل جو ہے وہ اس پہ دوہرا جو ہے وہ ازردہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن کا جو قانون ہے وہ ہے کیا، اور کیوں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پولیس پروٹیکشن میں جو ہے وہ قرآن حکیم کو جلایا جائے۔ یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ مذمت کرتی ہے، وزیر اعظم نے بھی مذمت کی ہے، وزیر خارجہ نے بھی مذمت کی ہے، اور بلکہ 2 روز قبل انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بلایا ہے اور وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ایڈیٹس جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے سویڈن کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس میں جو سویڈش لوگ پوری دنیا میں ان کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے، سویڈن کی جو کمپنیز ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور سویڈن کے امیج کو جو ہے وہ بہت خراب کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2nd ورلڈ وار کے بعد جو ہے یہ دوسرا موقع ہے کہ سویڈن کی
سلامتی اس طرح خطرے میں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سویڈن میں جو اسلامی ملکوں کے سفیر ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, اسلامی کانفرنس والوں سے ملاقات بھی کی ہے, اور یہاں جو اسلامک ایسوسیشن ہے ہم ان سے بھی ملیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ سویڈن جو ہے وہ اسلام مخالف ملک نہیں ہے, ہم اسلام دشمن نہیں ہیں. اگر اس طرف ایک یہ بات ہے تو دوسری طرف قرآن جلانے کی اجازت پولیس پروٹیکشن میں کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اب اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی, پولیس نے کئی دفعہ اجازت نہیں دی, یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ اجازت دیتی ہیں. اب عدالتوں پہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں. حکومت کہتی ہے جی کہ یہاں پہ رول آف لا ہے, عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے. جیسے ترکی نے 100 لوگ ان سے کہا کہ ہمیں دیے جائیں جو ترکی کو مطلوب ہیں, تو سویڈن کی عدالت نے کہا جی کہ ہم ترکی کے حوالے نہیں کریں گے, اور حکومت جو ہے وہ خاموش ہو گئی اور حکومت کچھ کر نہیں سکی. حکومت کا یہ موقف ہے. اب یہاں پہ جو قانون ہے جس کے تحت یہ دی جاتی ہے آزادی, وہ کہتے ہیں جی کہ جو آزادی رائے کا قانون ہے, اس کی میں تفصیل آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کے 4 حصے ہیں, یہ جو یہاں پہ بنیادی طور پر لا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس قانون کے تحت کسی بھی جو ہے وہ مذہب پہ, کسی بھی کتاب پہ جو ہے وہ تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن اس مذہب کے ماننے والوں کو برا نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان برے ہیں یا عیسائی برے ہیں, یہ کہنا جرم ہے. لیکن اسلام یا عیسائیت اچھے مذہب نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی تشریح جو ہے وہ یہاں کے قانون میں کی گئی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک واقعہ یورپ میں ہوا تھا جس میں ایک مذہب کے ماننے والے بہت سے لوگ جو تھے ان کی جانیں جو ہے وہ گئی تھیں, لیکن اس پہ بات کرنا وہ جرم ہے. تو یہ دیکھیں, قانون کوئی بھی ہو اس میں سکم بھی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. صرف واحد قانون جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور جس میں کوئی نقص نہیں ہے وہ ڈیوائن لاز ہے, وہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جو کہ پرفیکٹ ہے, وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے, جس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں ان میں ترامیم کرتے آتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چونکہ قانون ہے اور اس کے تحت عدالت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے, اور عدالت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جو مرضی کانسیکوینسز ہوں, عدالت جو ہے وہ اس آزادی رائے کے قانون کے تحت جو ہے کوئی بھی شخص یہاں پہ خواہ وہ قرآن کو جلانا چاہے, خواہ وہ تورات کو جلانا چاہے, خواہ وہ بائبل کو جلانا چاہے یا کچھ بھی, وہ کر سکتا ہے. یعنی کسی مذہب کے خلاف بات کر سکتا ہے, کسی کتاب کے خلاف بات کر سکتا ہے, لیکن اس مذہب کے فالوورز لوگوں کے خلاف, گروپ آف پیپل, اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر وہ ہیٹ سپیچ میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں قرآن جلانا جو ہے وہ ہیٹ سپیچ میں نہیں آتا, وہ اس میں نہیں آتا کہ کسی لوگوں کے گروہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے. اسی طرح کے قوانین کچھ اور ملکوں میں بھی ہیں, جیسے ڈنمارک میں ہے, ہالینڈ میں ہے. وہاں پہ بھی بدقسمتی سے قرآن سوزی کے واقعات ہوئے ہیں جن کو نہیں روکا جا سکا. لیکن کچھ یورپی ملکوں میں یہ قوانین موجود ہیں, جیسے فن لینڈ ہے. فن لینڈ میں قرآن جلانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ آپ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی پولیس نے کہا ہے کہ یہاں پہ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن یا بائبل کو جلایا جائے, اور اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے. تو یہاں فن لینڈ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ترکی نے جو کہا ہے کہ فن لینڈ جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے, لیکن سویڈن کو تب تک ہم نیٹو میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک سویڈن میں قرآن سوزی کے واقعات ختم نہیں ہوتے. تو طیب اردگان نے یہ واضح اعلان کر دیا, یہ سویڈش میڈیا میں بھی آیا, اور کچھ یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ طیب اردگان نے مئی میں انتخابات میں حصہ لینا ہے تو وہ اس کو اپنے انتخابی جو ہے وہ ایک نعرے کے طور پہ بھی لے رہا ہے. بہرحال جو بھی ہو, اب سویڈن نیٹو میں جانا چاہتا ہے. اب فن لینڈ کی اکثریت نے کہا ہے کہ فن لینڈ کو سویڈن کے بغیر نیٹو میں چلے جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سویڈن جائے یا نہ جائے. پر یہ ایک اس بیک گراؤنڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فن لینڈ میں قرآن جلانے کی اجازت نہیں ہے. سویڈن میں بھی یہ قانون موجود تھا, 70s تک یہ قانون موجود تھا کہ جس میں یہ اجازت نہیں تھی قرآن سوزی جیسے یا توہین مذہب جیسے واقعات کی. اس کے بعد اس قانون کو ختم کیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی طور
پہ جو سویڈن کا لا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان میں کبھی ترامیم ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے, ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں. وہ 2 بڑی ایگزامپلز بھی میں دوں گا, اور اس کے بعد میرے خیال میں ہم کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ عالی دماغ لوگ ہیں, ہمارے جو لا میکرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, ان کو, یا ہماری اسلامک ایسوسیشنز ہیں, اگر وہ اس بنیاد پہ اس کو لے کے کسی طرح سے چلیں تو میرا خیال ہے کہ مسئلے کا مستقل حل نکل سکتا ہے. اب سویڈن کا جو بنیادی قانون ہے, گرون لاگرنا جس کو کہتے ہیں, بیسک کانسٹیٹیوشن, اس کے جو ہے وہ 4 حصے ہیں, جس کی بنیاد پہ یہ سارے اس طرح کے جو ہیں وہ اجازت نامے ملتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مین سب سے بڑا ہے اتنا دے فری ہت, جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں, آزادی رائے کا قانون, کہ اس میں کہتے ہیں جی کہ ہر طرح کی آزادی رائے ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن یا پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور اس کی میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے خلاف, کسی بھی کتاب کے خلاف بات ہو سکتی ہے, لیکن لوگوں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ سب سے بنیادی لا ہے. اور سویڈن والے کہتے ہیں جی کہ یہ جو آزادی کے قوانین ہیں, یہ سب سے پہلے سویڈن نے دنیا میں متعارف کرائے, اور اس لیے ہمیں بہت عزیز ہیں. ہمیں جتنا مرضی نقصان ہو جائے, ہم اپنے یہ جو قوانین آزادی کے, ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو اگر اس کو روکیں تو پھر کل کو ہمیں اور چیزوں کو بھی روکنا پڑے گا, تو یعنی پھر ہمارا لا یونیورسل نہیں رہے گا. لیکن اس کی ایگزامپلز میں آگے دیتا ہوں کہ 2 جو امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ جو ایک تو ہو گیا یہ اتنا دے فری ہت, فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی رائے کا جو قانون ہے. دوسرا ریئرنگ فارم, یعنی جو دا فارم آف گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ کس طرح سے بنے گی, اس کی شکل کس طرح سے ہوگی, یہ ایک بنیادی قانون کا حصہ ہے. اور تیسرا ہے دا آرڈر آف سکسیشن, یعنی بادشاہت میں جانشینی کیسی ہوگی. یعنی یہ قانون بنایا گیا تھا کہ بادشاہ کا جو بڑا بچہ ہے وہ تخت سنبھالے, خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو یہ تیسرا ہے. اور چوتھا ہے فریڈم آف پریس ریگولیشنز, 3 ہٹس فار اورڈننگ, آزادی صحافت کا قانون ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ سویڈن جو ہے وہ دنیا میں پہلا ملک تھا. 1726 میں انہوں نے یہ قانون بنایا, اور انہوں نے اپنی جو آزادی صحافت جو ہے اس کو یقینی طور پہ بنایا. تو جو ان کا بیسک لا ہے وہ ان 4 چیزوں پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے, جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا, فریڈم آف جو ہے وہ آزادی صحافت ہو گئی, بادشاہ گورنمنٹ کس طرح کی بنے گی, فارمیشن آف دی گورنمنٹ, اور ایکسیشن لا یعنی بادشاہت کی جانشینی کا. وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اس میں تبدیلی کا وہ طریقہ کار کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کا, یہ جو ایک پارلیمنٹ نہیں کر سکتی, ایک جو 4 سال کا سیشن ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ اگر پارلیمنٹ اکثریت سے فیصلہ کرے, اس کے بعد انتخابات کے بعد جب اگلی پارلیمنٹ آئے تو دوبارہ وہ اسی کی توثیق کرے, پھر جا کے قانون بدلتا ہے. لیکن ان قانون کے ہوتے ہوئے جو 2 تبدیلیاں حال ہی میں اس سلسلے میں ہوئی ہیں, انہی کا طریقہ کار اختیار کر کے یہ جو قرآن سوزی کے واقعات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ آزادی صحافت کا جو قانون ہے, فریڈم آف پریس ریگولیشنز, یہ 1726 سے سویڈن نے اڈاپٹ کیا, اور یہ جی اس میں بھی کسی قسم کی پابندی نہیں. اب اس سال 1 جنوری 2023 سے ایک لا آیا ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ پریس میں, سوشل میڈیا میں اگر کوئی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز لکھتا ہے جس سے سویڈن کے فارن ریلیشنز کو یا سویڈن کی سلامتی کو, سویڈن کے مفادات کو خطرہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ جناب جرم ہے, اس کی جو ہے وہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے. کہ غیر ملکی چیزوں کے لیے, ان کی طاقتوں کے لیے اگر کوئی یہاں پہ جاسوسی کرے گا, سویڈن کے مفادات کو نقصان پہنچائے گا, تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اس پہ یہاں کی جو جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں, یہاں کی وہ صحافی ہیں, انہوں نے بہت احتجاج کیا, احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک طرف سویڈن جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ اور آزادی صحافت کا علمبردار ہے,
دوسری طرف یہی آپ پابندی صحافیوں پہ اور سوشل میڈیا پہ اور لکھنے والے لوگوں پہ لگا رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہم پہ تلوار لٹکے گی۔ تو جو بیسک ان کا لا ہے اس میں ایک تبدیلی انہوں نے کر دی ہے، اور 1 جنوری 2023 سے یہ جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ دوسری جو آج کی خبر ہے 1 فروری کی، یہاں کے جو وزیر انصاف ہیں اسٹرومر، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کی کو معاونت کرے گا، ان کی جو ہے حمایت کرے گا، ایون ان کو اگر کو کھانا مہیا کرے گا، ان کو ریسورسز دے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ جرم ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ جلدی اس ایکٹ کو منظور کر کے لاگو کیا جائے گا، اور اس کی 4 سے 8 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو جو بیسک لا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آزادی رائے بھی ہوگی، آزادی صحافت بھی ہوگی، اپنی فارمیشن آف آرگنائزیشن بھی آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ اگر ایکٹ ایک تو منظور ہو گیا 1 جنوری سے اور دوسرا اب ہونے جا رہا ہے، تو قرآن سوزی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک یہاں کی جو سیکنڈ بڑی کمیونٹی ہے سویڈن کی، اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی جو ہے وہ دل آزاری ہے، تو اس پہ بھی تو اس قسم کا ایکٹ آ سکتا ہے کہ اس کو بھی اس میں لیا جا سکے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو قوانین کے ماہرین ہیں وہ اسی چیز کو یہ جو مطلب لا جو بنے ہیں، ایک بن گیا دوسرا بن رہا ہے، جو اسی بیسک قانون کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہوئے بن سکتا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ اور دوسرا چونکہ فن لینڈ میں یہ قانون موجود ہے، یورپی یونین نے بھی یہ کہا ہے کہ قرآن سوزی جو ہے یا مذہبی توہین جو ہے وہ آزادی رائے میں نہیں آتی۔ اور اس کے بعد جو عالم اسلام نے اتنا زبردست جو پریشر دیا ہے، بہت سے ملکوں نے سویڈن کے سفیروں کو بلایا ہے، سویڈن کے بارے میں جو پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں، تو اس نے یہاں کی حکومت جو ہے اس کو بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آزادی رائے کی بجائے یہاں پہ جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا کرنے کا باعث ہوں گے۔ جو کمیونٹیز ہیں، اب کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 100% ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں، پوری دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ذمہ دار وہ عناصر ہوتے ہیں، کسی بھی ملک میں کوئی اگر معاملہ ہوتا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی، تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ قوانین بھی اس قسم کے بنائے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع نہ ملے۔ اب وہ جو ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ سویڈن میں تورات کو جلانا چاہتا تھا، بلکہ بائبل کو بھی جلانا چاہتا تھا، لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے جو اخبارات ہیں 26 جنوری کے جو بڑے اخبارات داگنز نیتر اور سوینسکا داگبلاdet، اس میں وہ پوری سٹوری شائع ہوئی ہے۔ یہ 34 سالہ ایک سویڈش مصری شخص ہے جو بنیادی طور پہ مصر کا رہنے والا ہے لیکن اب سویڈش سٹیزن ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ 28 جنوری کو اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے جا کے تورات کو جلائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹی میں جو ہے وہ بائبل کو جلائے گا۔ اب اس پہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہماری اسٹاک ہوم میں بڑی مسجد ہے، اسٹاک ہوم ماسک اور اسلامک ایسوسیشن، انہوں نے اس شخص کو کہا کہ اسلام ہمیں ایسی چیزوں سے روکتا ہے، دوسرے مذہب والے جو مرضی اسلام کے ساتھ کریں، لیکن ہم ان مذہبی کتابوں کو جن پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں جلا سکتے، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے، تو تم ایسا نہ کرو۔ تو اس شخص نے پھر یہ کہا کہ وہ اپنے اس جو ارادہ ہے اس کو وہ کچھ ہفتے آگے پوسٹ پون کر رہا ہے۔ تو اخبار میں یہ خبر تھی۔ اب یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ اس کی درخواست مسترد ہوئی ہے یا اس نے اپنی درخواست جو ہے وہ آگے کی ہے، کیونکہ درخواست مسترد ہونے کا سوال تو تب ہوتا کہ جب اس کو روکا گیا ہوتا، تو یہ صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ اب اس نے کہا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اگر وہ اس کے لیے درخواست دیتا ہے تو پھر اس کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی کہ یہاں پہ قانون کی کیا صورتحال ہے، اور یہاں کا جو قانون ہے کیا یہ تمام شہریوں کو برابر سطح پہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ بہت ہی اپڈیٹس تھے یہاں کے، اور یہاں کے جو میں سمجھتا ہوں کہ رہنے والے سویڈش مسلمان ہیں وہ دوہرے
پریشر کو برداشت کر رہے ہیں. ایک تو ان کی کتاب کی توہین ہو رہی ہے, دوسرا وہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ان لوگوں سے بھی انہیں انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے, اور پھر وہ چونکہ اس ملک کے سٹیزن ہیں, اس لحاظ سے جب دنیا کے باقی لوگ انہیں کہتے ہیں تو اس چیز کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 2 قوانین جو حکومت نے ایسے ایکٹ منظور کیے ہیں جن میں بیسک لا جو ہے اس میں ایک طرح کی جو ہے وہ اس میں ایگزیمپشن رکھی گئی ہے. تو اگر آنے والے دنوں میں جو حکومت اگر عالمی جو دباؤ سویڈن پہ ہے یا جو دیگر حالات ہیں ان کے پیش نظر ممکن ہے اگر اس قسم کی کوئی صورتحال نکل آئے, یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر حکومت کے ساتھ جب اسلامک ایسوسیشن کے مذاکرات ہوں گے اگر وہ اس قسم کی تجاویز رکھے تو ممکن ہے ایسی صورتحال نکل آئے کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور نہ ہماری دل آزاری ہو. یہ یہاں کے اپڈیٹس سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.